ماشاء اللہ تنویر آفریدی صاحب بہت زبردست آپ نے ماحول بنا دیا. ابھی تنویر آفریدی نے ایک گیت یہاں پہ گنگنایا تھوڑا سا, جو یہ مسرت نذیر کی اردو کی پہلی البم جو انہوں نے پاکستان آ کر کی, اس میں بھی یہ گیت شامل تھا گلشن کی بہاروں میں رنگین نظاروں میں. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گیت بھارتی سنگرز نے بھی گایا ہے, جس میں ڈاکٹر رادھیکا چوپڑا بھی شامل ہے اور راجیش پور بھی شامل ہے. تو ان کے گیت پاکستان کے ساتھ ساتھ غیر ممالک بہت مقبول. اچھا, آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہی امپاورڈ ہوتا ہے. یونس ہمدم صاحب کے لیے ہے, لیکن آج اس تقریب میں جس طرح کی کہکشاں موجود ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شام یونس ہمدم صاحب کے ساتھ ساتھ ان سب کی شام ہے. آغا مسعود صاحب ایک مینٹور صحافت کے حوالے سے, یونس ہمدم شاعری, ادب, ڈائلیکٹ, رضوان صدیقی صاحب مقررین میں ان کا جو مقام ہے وہ یونیورسٹی کے زمانے سے. کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان, مغربی پاکستان کے زمانے میں اپنی مقرری اور اپنے جو تقریر کے فن سے جو ہے, اور آج تک ماشاءاللہ آواز میں وہی گن گرج ہے کہ ریڈیو کی آواز آج بھی رضوان صاحب کی ہے. میرے ساتھی ہیں نوجوانی کے جناب مختار عاقل صاحب, اور پھر صحافت میں انہوں نے اتنا نام بنایا کہ یہاں کراچی میں لوگ یہ کہنے لگے کہ یار صرف دو ہی مافیا ہیں صحافت میں, ایک حیدرآباد مافیا اور ایک ملیر مافیا. تو بالکل اسی طرح سے ہمارے شعیب صاحب جو ہیں, ان کا یہ پہلا سال کا ٹینیور تھا, لیکن جو کارنامے انہوں نے یہاں دکھا دیے ہیں پریس کلب میں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو اس طرح سے جمال اکبر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. باقی ہمارے اویس ادیب انصاری صاحب, بات ہو رہی ہے یونس ہمدم صاحب کی, تو یونس ہمدم صاحب نے ایک نغمہ لکھا رنگیلا کے لیے, اور وہ نغمہ جو ہے اس کا جو مکھڑا انہوں نے پڑھا, رنگیلا کو سنایا, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میرے خیال نے کیسا صنم تراشا ہے, کبھی ہنساتا ہے مجھ کو کبھی رلاتا ہے. اور سننے میں یہ آیا کہ یہ مکھڑا سن کر رنگیلا مستقل روتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ گانا جو ہے یہ آپ مکمل کر دیں. تو رنگیلا جیسا مشکل فنکار جو ہے, اگر یونس ہمدم کے پہلے ہی مکھڑے پر اتنا فدا ہو جائے کہ وہ رونے لگ جائے, تو کوئی یونس ہمدم کے قلم میں ایسی تو جادوگری ہوگی کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اس کی بات کریں. بات یہ ہے کہ یونس ہمدم شاعر ہیں, لیکن شاعر کے ساتھ ساتھ یہ دوست نواز ہیں. ابھی تنویر نے جو ہے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور کچھ ایسے نکات بھی لے لی مجھ سے کہ جن پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن اب ان سے میں اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ میرا تعلق بھی راجستھان سے ہے, اور ان کا ایک گانا جو لال آندھی کے لیے انہوں نے سرور سکھیرا کی فلم کے لیے لکھا تھا, اس گانے کا جو چس ہے, صرف پنجابی میں جس کو چس کہتے ہیں, اور چس کا ہی اپنا مزہ ہے. اگر آپ اس کو مزہ کہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. تو تھانے کاجریوں بنا کے اپنا نینا کے بیچ دھر لوں, پھر تھانے جانے نہ دوں. یہ جو لینگویج ہے, یہ دہلی والا آدمی اگر لکھ رہا ہے تو یہ اس کے فن کی اور اس کے علم کی آخر ہے کہ دہلی سے تعلق رکھنے والا آدمی اگر راجستھان کی زبان کو اس انداز سے پلے کر رہا ہے, اس انداز سے لکھ رہا ہے, تو یہ ایک فنکار, بڑے فنکار ہونے کی نشانی ہے. باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں. میں ایک اور پہلو کی طرف آنا چاہوں گا کہ الوی صاحب جو اعلیٰ کیمیکل کے جو مالک ہیں, جن کا ڈینٹونک بڑا مشہور ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ الوی صاحب کو کروڑ پتی سے ارب پتی بنانے میں یونس ہمدم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج کل ڈینٹونک کا بول بالا ہے. یہ ان کا ہی جنگل تھا کہ جس کو دیکھو ڈینٹونک کا متوالا ہے,
آج کل ڈینٹونک کا بول بالا ہے، اور ہمارا ان کا ایک تعلق اس حوالے سے صرف یہ ہے، آفتاب عالم زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان کمرشل سروس، میں بھی ریڈیو پاکستان کے کمرشل سے ہی وابستہ رہا، تو یونس ہمدم صاحب اپنا پروگرام لے کر آتے تھے ڈینٹونک کا بول بالا، تو وہ میرا بالکل لڑکپن تھا، اور میرا آج بھی سفید مونچھوں کے ساتھ لڑکپن ہے، اور یونس ہمدم صاحب کی آج بھی جوانی قائم ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی سے نوازے۔ اس وقت میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ فلمی نغمہ نگاری میں یونس ہمدم کا جو نام اور جو مقام ہے، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ صرف ایک فلم تیرے میرے سپنے کے لیے انہوں نے سنگیتا کے لیے گانے لکھے، اور پھر یہ آج 50 سال ہو گئے ہیں کہ سنگیتا ان کے ساتھ ویسے ہی جڑی ہوئی ہے جیسے پہلے نغمے پر جڑ گئی تھی۔ تو یہ بھی یونس ہمدم کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے کہ جس کے ساتھ جڑتے ہیں محبت سے جڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ہونے کا پتہ جو ہے وہ ہم اور آپ دیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ 7 منٹ تو رضوان بھائی کا حکم ہے، تو رضوان بھائی کے حکم کی بھی، اور پھر میرا خیال اذان بھی ہو رہی ہے، کہ ہم ایک ایسے لیونگ لیجنڈ کے ساتھ شام منا رہے ہیں کہ جس کی 75 70 72 جو بھی عمر ہے، اس میں سے میرے خیال میں کوئی نصف صدی سے زیادہ جو ہے ان کا کام اور ان کا جو یہ سارا لکھت پڑھت کا جو کام ہے، جس میں اسکرپٹ بھی ہیں، جس میں نغمہ نگاری بھی ہے، تو بہرحال میں یونس ہمدم صاحب کے لیے دعا کروں، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ ایسے لوگوں کا سایہ ہم پر قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اقبال صاحبانی صاحب بتا رہے تھے کہ یونس ہمدم صاحب سنگیتا کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے آج تک جڑے ہوئے، بہت زبردست۔ اذان ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ اس دوران میں، اس اذان کے دوران میں ہم ایک وقفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک گلدستہ جو ہے وہ پیش کریں گے یونس ہمدم صاحب کو، سیکریٹری کراچی پریس کلب جناب شعیب احمد صاحب۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ یہاں پر ہے، اور سیکریٹری کراچی پریس کلب جناب شعیب احمد صاحب ایک گلدستہ پیش کریں گے آج کی شام کے دولہا صاحب شام ممتاز شاعر جناب یونس ہمدم صاحب کو۔ صابر علی صاحب سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں، نعیم کاظمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف، تالیاں بجانا ہوں گی کیونکہ یہ بہت شاندار موقع ہے۔ اور اس دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یونس ہمدم صاحب 1942 میں دہلی میں پیدا ہوئے، 1947 میں اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ کراچی آ گئے، اور کراچی آنے کے بعد تقریباً 1968 میں جیسے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے جرنلزم شروع کر دی، اور نگار اخبار سے یہ وابستہ ہو گئے۔ وہاں پہ یہ مضامین لکھتے تھے، اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے، بزم طلبہ میں پروگرامز کرتے تھے، اور اب تک یہ 25 سے زائد فلمیں لکھ چکے ہیں۔ سنگیتا بیگم کی ایک آرٹ فلم تھی میں چپ رہوں گی، اس فلم کے مکالمے بھی جو ہے وہ یونس ہمدم صاحب نے لکھے تھے۔ اسی طرح سرور فخیرہ صاحب کی فلم کا ذکر ابھی اقبال صاحبانی صاحب نے کیا، لال آندھی کا۔ ایک بڑی خاص بات، ایک بہت ہی خاص بات جو یونس ہمدم صاحب کے بارے میں مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زبردست فائٹر آدمی ہیں، اور یونس ہمدم صاحب نے یعنی اس دور میں فلمی نغمہ نگاری شروع کی کہ جب بہت بڑے بڑے لوگ نغمے لکھا کرتے تھے، قتیل شفائی صاحب، کلیم عثمانی صاحب، حمایت علی شاعر صاحب، یہ وہ لوگ تھے کہ یونس ہمدم صاحب ان کے مداح تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ان کے ہم اثر بن گئے، اور اس بات پہ بھی تالیاں ہونا چاہیے۔ یونس ہمدم صاحب کی جو پہلی فلم تھی اس کا نام تھا صبح کا تارا، اور اس فلم کا، اپنی اس پہلی فلم کا بطور نغمہ نگار جو انہوں نے نغمہ لکھا وہ شہنشاہ غزل مہدی حسن نے گایا۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں اب میں گزارش کروں گا، اس محفل میں موجود ہیں جناب جمال اکبر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت معروف سنگر ہیں، پاکستان میں بہت کم رہتے ہیں۔
اور یونس بھائی سے بہت گہرا تعلق ہے. السلام علیکم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج ماشاء اللہ یونس حمدان صاحب جو کہ میرے بہت ہی پیارے دوست تھے, بہت ہی پرانے, ان کے ذات میں آج یہ محفل منعقد کی گئی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے, اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتفاق سے میں بھی یہاں موجود ہوں. میں بھی ابھی چند دنوں پہلے ہی امریکہ سے اور لندن سے میں آیا. تو یوں تو یونس بھائی کے بارے میں آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, سب لوگوں نے بہت کچھ بتایا ہے. میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے, یعنی میرا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا بچپن تھا, 13-14 سال کی عمر تھی میری, اور اسکول کے زمانے سے میں گانے کا مجھے شوق تھا, اور مختلف پروگراموں میں کبھی کبھی حصہ لیا کرتا تھا. اور اسی زمانے میں یونس بھائی بھی اس فیلڈ میں آئے, گزارے مجھ سے پہلے تھے, اور ریڈیو کا زمانہ تھا. ان سے میری گائے بغائے ملاقات کہیں نہ کہیں ہوا کرتی تھی کسی نہ کسی پروگرام میں. تو یہ اچھا میرے لیے ایک وہ تھا سلسلہ, کچھ لوگوں سے, فلمی لوگوں سے, جو شاعر موسیقار, ان سے میری ملاقاتیں کبھی کبھار ہوا کرتی تھی. تو یہ بڑا ایک میرے لیے اچھا سلسلہ تھا, جو شروع سے ہی مجھے اچھے لوگ ملے. اور سب سے پہلے یہ رہا کہ صاحب مہدی حسن کا وقت میں شاگرد نہیں ہوا تھا. کچھ گانے انہوں نے لکھے تھے شروع میں, جس میں کئی گانے تھے, لیکن ایک خان صاحب مہدی حسن نے جو ایک گیت گایا تھا جس کے بول تھے لے کے چلیے ہمارا پیار, ارے گوری لے کے چلیے ہمارا پیار. یہ بڑا مشہور ہوا گانا, ریڈیو سے یہ بجا کرتا تھا, اور میں اس وقت اسٹیج پہ سمجھا کبھی بھی پروگراموں میں حصہ لیا کرتا تھا. تو وہ گانا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پھر ظاہر میں نے اس کو یاد کیا اور پھر اسٹیج پہ گانا شروع کیا. تو جس کے بول تھے کچھ میں گنگنا کے آپ کو تھوڑا سا میں سناؤں گا. لے کے چلی ہمارا پیار رے گوری, لے کے چلی ہمارا پیار رے, لے کے چلی ہمارا پیار رے گوری, لے کے چلی ہمارا پیار رے. تجھ سے بچھڑ کر چین ملے نا, چین ملے نا, تجھ سے بچھڑ کر چین ملے نا, چین ملے نا. نیلوں کے بر ساتھ تھمینا, ہائے تھمینا, لٹ گیا چین قرار رے گوری, لے کے چلی لے کے چلی ہمارا پیار رے گوری, لے کے چلی ہمارا پیار رے. یہ گانا اتنا میں نے اسٹیج پہ گایا, کچھ تو یہ یونس بھائی جب آئیں گے یا خود بھی اپنے مجھ سے بتائیں گے, تو اتنا گایا میں نے اسٹیج پہ ریڈیو پہ تو بجا ہی کہ میرے استاد نے اس گانے کو یعنی وہ میرے ہی نظر کر دیا, مجھے تحفہ دے دیا کہ اس جمال اکبر کے لیے میں نے وقف کر دیا گانا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ابھی شروع ہی ہوا تھا, اس فلم میں آیا تھا. تو بڑے واقعات ہیں, بڑے پچھلے ساتھ ہم
اسی طرح اس گانے سے میری اور زیادہ ان سے ایک ملاقات اور تعلق میرا بڑھا، تو بڑے اچھے یعنی پروگرام میں ہم شامل رہے، اور جو بڑے گانے ان کے ماشاء اللہ موجود ہیں بڑے مشہور، جس میں ہمارے تنویر بھائی نے بھی ذکر کیا تھا، فلم تھا کیا عشق، ذرا طبیعت مجھے خراب ہے آج کل موسم کی وجہ سے، گلا میرا ذرا بیٹھا ہوا ہے، خراب رہتا ہے۔ نینا رے نینا تم ہی برے، نینا رے نینا تم ہی برے، تم سے برا نہ کوئی ہو، نینا رے نینا تم ہی برے، آپ ہی پریت لگائے پگلے، آپ ہی بیٹھا روئے ہو، نینا رے نینا تم ہی برے، تم سے برا نہ کوئی ہو، نینا رے نینا تم ہی برے۔ جو میں نے بڑا میرا وجہ سے کہ میں کچھ تقریر کروں، تھوڑا سا ماحول چینج گانے سے ذرا ہو جائے گا، تو ہمارا بڑا ساتھ رہا اس طرح اس فلمی دنیا کے سفر میں اور اس موسیقی کے سفر میں، پر کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا اتفاق کیا کہ یہ بھی جب لاہور گئے تو میرا بھی لاہور جانے کا اتفاق ہو گیا، کچھ فلمیں مجھے ملی جس میں فلم آدھی لڑکی، خواب اور خون کو جانے سے پہلے، بندھن اور کئی فلمیں تھیں، تو وہ کچھ ساتھی سفر ہمارا آگے پیچھے رہا، دماغ بھی بڑی ہماری خوبصورت ملاقاتیں رہیں اور بڑا اچھا ساتھ ہم لوگوں نے کام کیا، ہر شام ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے، یہ رہا کہ بہت ہی خوبصورت وقت میرا ان کے ساتھ گزرا، اور آج بھی کچھ امریکہ میں بھی کچھ ایسا ہے کہ جہاں میری بڑی بیٹی رہتی ہے نیو جرسی میں، وہیں پہ پڑوس میں ان کا گھر ہے، کبھی لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو بڑی اچھی انہوں نے دعوت کی، بڑا پرتگل اشاعیہ انہوں نے دیا، بڑے خوبصورت مہمان انہوں نے بلائے، تو جس طرح سے بڑا اچھا ساتھ ہمارا ایک سال سے ہے اور آج بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بس میں یہ کہوں گا آپ سب سے دعائیں کہ ہمارا ساتھ اسی طرح رہے، یہ بھی ہمارے سر پہ قائم رہے، اور اسی طرح گانے لکھتے رہیں، یہ لکھتے رہیں اور میں گاتا رہوں، اور آپ لوگ سنتے رہیں، اور آپ سب کے دعاؤں سے ہم لوگ اسی طرح کامیاب رہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب جمال اکبر صاحب۔ اس وقت ہمارے درمیان صوبہ سندھ کے ایک بہت ہی کونا مشق بیوروکریٹ موجود ہیں جو کمشنر سکھر بھی رہے، سیکریٹری کوآپریشن اینڈ کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں گزارش کروں گا سمیع الدین صدیقی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ جائیں، اور یہ تالیاں اس لیے مت روکیں کیونکہ مجھے ابراہیم صاحب بھی نظر آ گئے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں، شگفتہ فرد صاحبہ یہاں موجود ہیں، شاہین مصور صاحب یہاں موجود ہیں، شاہ صاحب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، کیسر مسعود جعفری صاحب کا نام بھی مقررین کی فہرست میں ہے۔ اچھا، ابھی یونس بھائی کے جنگلز کا ذکر ہوا، 10 سال انہوں نے اورینٹ ایڈورٹائزنگ میں کام کیا ہے، یہ بہت ہی کونا مشق کاپی رائٹر تھے۔ ایک جمال اکبر صاحب نے شاید ان کا بتایا، آج کل ٹیٹانک کا بول بالا ہے، یا آج کے دور میں 2 بچے پل جائیں تو ہیں اچھے، لیکن اس دور میں تقریباً 50% جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے اشتہار ہوتے تھے وہ یونس ہمدم صاحب لکھا کرتے تھے، خاص طور پہ جب ایک بجلی بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا جنگل بڑا مشہور ہوا تھا کہ جتنی بجلی بچائی جائے گی آپ ہی کے کام آئے گی، اور اس کو نثار بزمی صاحب سے انہوں نے کمپوز کروایا تھا، اور بینجامن سسٹرز نے میرے خیال میں وہ گایا تھا اس کو، تو بہت ساری تالیاں ان کے لیے۔ میں گزارش کروں گا کیسر مسعود جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کچھ بات کریں۔ ایک شام یونس ہمدم کے نام میں جو معززین اسٹیج پر ہیں اس میں میرے استاد ہیں آغا مسعود صاحب،
جب میں نے صحافت کا آغاز الف ب جسے کرنا چاہیے 73 میں کیا، تو جب آغا بھائی ہمارے اخبار کے سینئر رپورٹر تھے، رپورٹر تو عنایت صاحب تھے چیف رپورٹر. تو جب سے مجھے ان کی سرپرستی حاصل ہے، اور 73 اور یہ 2023 پورے 50 سال اور 10 مہینے ہو گئے. آغا بھائی یونس ہمدم صاحب کی تمام گوشوں پر بمائے میوزک گائیکی ہو چکا ہے. جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ہمارے شیخ لیاقت صاحب نے بڑی مدد کی تھی یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے میں جو پیش کیے گی. لیکن مجھے میری جو معلومات ہیں، اور اس کو سیکنڈ کریں گے ہمارے یونس بھائی، 1967 فلم کا نام ہے ہمدم، اور اس میں گانا گایا تھا ایم ابراہیم صاحب نے. پہلا ابراہیم صاحب کا اور پہلا ہمارے یونس ہمدم صاحب کا. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہمدم اسی گانے کے بعد سے لگا ہے یا یہ ہمدم پہلے سے تھی، لیکن ہمارے ہمدم ابھی بھی ہیں. صحیح ہے. تو تمام گوشوں پر جو گفتگو ہوئی، اس میں اگر کوئی شاعر بھی ہوتا تو وہ کم از کم ان کے 5-6 جو مجموعے ہیں اس پر بھی گفتگو ہوتی، کوئی غزل بھی ہوتی. یہ مجھے ابھی احساس ہوا اس کا. لیکن ایک گوشہ اور رہ گیا ہے، وہ ہے صحافت کا. یونس بھائی یاد ہوگا جب اسد جعفری مرحوم کے پلیٹ پر محافل جمتی تھی، ہمارے بابا الیاس رشیدی، ایک اشعار، دکھی پریم نگری، لئیت قریشی، اے آر سلوٹ، اے آر ممتاز، یہ وہ اس وقت کے نام ہے جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا، اور ان کو دیکھ کر ہم آگے بڑھے. پھر بعد میں سلیم باسط، طلعت رؤوف، اطہر جاوید صوفی، وسیع قریشی، یہ خاکسا، ہم دوسری اس میں آئے. لیکن ہمیں سرپرستی حاصل رہی. اور یونس بھائی کا میں کیا ذکر کروں کہ کون سا شعبہ تھا جو ڈسکس نہیں ہوتا تھا. اور ابھی آپ دیکھیے جب میں گیٹ میں پریس کلب میں داخل ہوا تو یہ ہاتھ پھیلا کر میں استقبال کے لیے موجود تھے اور کہنے لگے جعفری میں ہر سال اس لیے آتا ہوں. میں نے کہا اس سے ٹونک ملتا ہے. یہ ٹونک ہے، اینولی ٹونک جو ہے. نہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جائے. اگر آپ 1 سال 2 سال فیلڈ سے آؤٹ ہو گئے تو کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں رہ رہا ہے، نہ اس کا پتہ معلوم ہوگا، نہ اس کا ٹیلی فون نمبر معلوم ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یونس ہمدم صاحب نے امریکہ اور پاکستان میں آنے کا جو سلسلہ رکھا ہوا ہے، اس سے ایک تو ملاقات ہوتی ہے، دوسرے سینئرس کا ذکر ہوتا ہے، اور تیسرے یہ جو محافل ہیں، جب جو آج کی جو محفل ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت عرصے بعد ادبی اور ثقافتی اور کلچرلی محفل ہے یہ. میں دل کی گہرائیوں سے تھنکرز فورم کو، صابر علی، یہ ان کے بھانجی ہیں سمیع صاحب، ایک بھانجی اور ہے اطہر اقبال، تو یہ سب جب ملتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خانوادہ ابھی اس میں آگے ہے اور آگے رہے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ کیسر بھائی. میں گزارش کروں جناب ایس ایم نعیم کاظمی صاحب سے سٹی تھنکرز فورم کی جانب سے، صابر علی صاحب سے جو جنرل سیکریٹری ہیں سٹی تھنکرز فورم کے، اور مختار حافظ صاحب یہاں نظر نہیں آ رہے، ایک بکے پیش کریں گے جناب سمیع صدیقی صاحب. کیونکہ ایک ایوارڈ ہے جو سمیع صدیقی صاحب کے ہاتھوں جناب شعیب احمد صاحب کو ایوارڈ پیش کیا جائے گا. سیکریٹری کراچی پریس کلب کو بہت ساری تالیاں ہونا چاہیے شعیب صاحب کو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یونس ہمدم صاحب جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہے. وہ اپنی یادیں اور باتیں جب شیئر کرتے ہیں تو سننے والوں کو اپنے ساتھ اس منظر میں لے کے چلے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے اجنبی آشنا،
تو میں کہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ نیلوفر عباسی صاحبہ نے بتایا کہ میں امریکہ کی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جا رہی تھی اور وہ کتاب اتنی دلچسپ تھی کہ میں نے سفر کے دوران وہ کتاب پوری کر دی۔ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے گولڈن دور کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو پاکستان ٹیلی ویژن بنانے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا، خاص طور پر ڈاکیومنٹریز کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا نام جناب آصف انصاری صاحب، آپ کی بہت ساری تعلیم ہیں یونس ہمدم کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ شاعری جو ہے ادب میں سب سے بڑا میڈیم ہے اور شاعروں کی تعداد بھی بہت ہے، اور وحید علی نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا رفلی کہ صرف کرنگی میں 1000 شاعر ہیں۔ تو شاعر، میں سمجھتا ہوں کہ شاعر وہی ہوتا ہے جو ایک اچھا شاعر ہو، اور یونس ہمدم صاحب ایک اچھے ہی نہیں بلکہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے استعمال کریں، کسی نہ کسی جنگل میں ہی ڈال دیں۔ تو یہ اچھا، ان کے ساتھ میرا بچپن سے ہی ایک تعلق تھا، اور یہ میرے بڑے بھائی کے دوست ہوا کرتے تھے ٹیکنیکل ہائی اسکول میں، وہ بھی پڑھے تھے یہ بھی پڑھے تھے۔ تو ہمارے دوست محلے کے ایک گھر میں بیٹھ کے کمرشل سروس سنا کرتے تھے۔ تو اس کمرشل سروس میں جب ان کا نغمہ آتا تھا تو میں بڑے فخر سے بتاتا تھا یہ یونس ہمدم صاحب کا نغمہ ہے، اور یہ ہمارے بڑے بھائی کے دوست ہیں۔ تو وہ بڑے فخر سے مجھے دیکھتے تھے، کہتے ہیں یار واقعی سچ مچ دوست ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اس میں شک کیا ہے، کہتے ہیں آپ میری کبھی ملاقات کروا دیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل ہوگی۔ اچھا، پھر ان کا جو لکھنے لکھانے کا دور ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک زمانے میں رابسن روڈ کے پاس یہ اردو بازار میں ایک صاحب ہوتے تھے حامد قریشی، تو وہ بچوں کے بہت سارے پرچے نکالتے تھے۔ تو انہوں نے ایک تجربہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک بچوں کا اخبار لکھا، تو اس بچوں کے اخبار میں یہ لکھا کرتے تھے، بعد میں ہم نے بھی اس میں لکھا، لیکن یہ کہ انہوں نے جو کام کیا اس زمانے میں وہ بڑا یونیک ہے۔ اس میں انہوں نے علوی صاحب کا، سلمان علوی صاحب کا انٹرویو کیا جب وہ صرف 8 سال کے تھے۔ تو اسی طرح یہ ٹی وی پر جب میری ان سے ملاقات ہوتی تھی تو یہ اکثر ہم سے ڈسکس ہوتا تھا ایک آئیڈیا کہ ہم فلموں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں اور اس کو ترتیب وار بتائیں کس طرح بتدریج فلم انڈسٹری نے ترقی کی اور کیا کیا اس میں ہوا۔ تو اس کے لیے بہت بہتر آدمی تھے، وہ آئیڈیا ہم نے تیار کیا، اور ہیڈ آفس نے یہ کہا کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ ٹی وی میں اس طرح کا دور شروع ہو گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو کچھ کمیشن وغیرہ مل جاتا تھا، اور یہ ایک انتہائی اچھا پروگرام جس کے اہل صرف یونس ہمدم صاحب تھے وہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، سنگل کو لے کر آگے بڑھاتے ہوئے ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی جس پہ بہت پیسہ خرچ کیا گیا تھا، اور کافی مطلب وہ جو ہوتا ہے نا سیاسی طور پہ کسی کو اگر پیسہ دینا ہو تو اس سے کوئی ایسا کام کروا دیں، تو یہ اسی طرح کا تھا۔ تو اس پہ کافی پیسہ ضائع اس وقت ہو گیا جب وہ بے نظیر بھٹو کے یہاں، شہید بے نظیر بھٹو کے یہاں ایک تیسری اولاد نے جنم لیا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ان کا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے، اور امریکہ سے رہ کے جس طرح سے انہوں نے اپنے ملک سے رابطہ رکھا ہے، وہ کسی بہانے سے ہو، شادی کے بہانے سے ہو، ملنے کے بہانے سے ہو، یہ آتے رہتے ہیں، اور دوستوں کی محفل سج جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ یہ تو تمام میرے تو استاد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے یہاں مقرر نہیں ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں، اور ان لوگوں کو کچھ بولنا چاہیے تھا اور مجھے سننا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ آصف انصاری صاحب۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔